بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد اسلام کی ان غزوات میں سے ایک عظیم غزوہ ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی قربانیاں دیں۔ 70 صحابہ کرام یہاں شہید ہوئے، اور یہ وہ قدمین شریفین حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک، جن کے ساتھ ان کے پہلو میں، ان کے ساتھ ہی قدموں میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور سالہ بھی ہوتے تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ہم شکل تھے، جن کی شہادت پر یہ نعرہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، لیکن وہ مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے کیونکہ ان کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا۔ بہرحال یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، اور پھر کہا کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں اور جنگل کے جانور اور پرندے کھائیں، اور قیامت کے دن جب یہ لاش اکٹھی ہو تو میں فخر کر سکوں کہ میرے چچا نے دین کے لیے کتنی قربانیاں کی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ، جن کی آنکھیں، جن کا ناک، جن کا کان، جن کے ہاتھ کی انگلیاں، جسم کے اعضاء میں سینہ چاک تھا، اس کے اندر یعنی جگر وغیرہ نکال کر کفار نے، مشرکین مکہ نے ہار بنایا تھا، تو یہاں حضور بہت روئے، اور آپ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام شہداء کا سردار قرار دیا۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شہید اس دنیا میں کوئی شک نہیں، ان کی روحیں عرش کا طواف کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ دوسری جگہ فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہوگی۔ میں رات کو 1 بجے رات کو کبھی بھی آخری حصے میں جب آتا ہوں، یہاں لوگ نہیں ہوتے، تو یہاں سے خوشبو ہمیشہ ہوتی ہے، اور اب بھی محسوس ہو رہی ہے، اور رات کو تو بہت زیادہ خوشبو یہاں سے آتی ہے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے کہ میرے چچا کے لیے روئے، اس لیے رونا منع نہیں، ماتم منع ہے۔ رونا رحم کا، آنکھوں کا آنسو بہانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو آپ نے آنسو بہائے، تو کسی نے کہا تو ہم تو اتنا نہیں روتے، تو آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کھایا جاتا۔ تو رحم کے آنسو اسلام میں مطلوب ہیں، چاہے وہ دعا میں ہوں، چاہے وہ اللہ کی خشیت اور خوف میں ہوں، یا قیامت کے دن کے کھڑے ہونے میں واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى۔ ہماری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کے والدین، بہنوں، بھائیوں، بیوی، بچوں، اور ہم سب کو، دوست احباب کو بغیر جدائی کے قیامت کے دن عرش کے سائے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے شہداء احد، شہداء بدر، صحابہ کرام، اور اسی طرح سے اہل بیت عظام کے ساتھ اس حضور کے جھنڈے کے نیچے ہم سب کو اکٹھا فرمائے، اور حوض کوثر کا جام نصیب فرما کر شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کے والدین، بہنوں، بھائیوں، بیوی، بچوں، اور ہم سب کو بغیر جدائی کے جنت کی بہاروں میں اللہ تعالیٰ اکٹھا فرمائے، اور اس میں اللہ ہم سب کو اپنا دیدار، لقاء، رضا اور سلام نصیب فرمائے۔ سلام قول من رب الرحیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ یہاں کی بڑی دعا یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 مرتبہ یہاں تشریف لائے، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔